جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس 19 19واں سبق۔ رأسن کا معنی ہوتا ہے سر، وجہن کا معنی ہے چہرہ، فمن کا معنی ہے منہ۔ ٹھیک ہے نا جی، اس میں فرق ہے ذرا۔ وجہ مانے چہرہ، فمن مانے منہ، انفن مانے ناک، یدن مانے ہاتھ، رجلن مانے ٹانگ، حمزہ استفہام ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کیا۔ یمنا، اس کا معنی ہے سیدھی، ٹھیک ہے جی۔ یسرا، اس کا معنی ہے الٹی۔ یدعو، اس کا معنی ہے وہ رکھتا ہے۔ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ دع، یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے رکھ۔ جی میاں اختر صاحب، یہ آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے اختر صاحب، مائک میوٹ ہے آپ کا۔ سوری جی شیخ، سوری میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ یہ جی یمنا اور یسرا جو ہے سیدھی اور الٹی، کیا اس سے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ مطلب ہے یا دوسرا جو سیدھا الٹا ہم کہتے ہیں؟ نہیں، یہ اصل میں وہ آپ کو رائٹ اور ہینڈ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، رائٹ اور لیفٹ ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا اس میں یہ یمنا جو ہے نا یہ ایمن کی مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی، اور یسرا جو ہے یہ ایسر کی مؤنث ہے۔ یا گیا آپ پڑھیں گے آپ اضربو، اس کی جو مؤنث آتی ہے وہ ضربہ آتی ہے۔ بعض جزاک اوقات اللہ۔ جو سیدھی سائڈ ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھو کہ دایاں ہاتھ، اب دایاں ہاتھ کے لیے ہم یمنا استعمال نہیں کریں گے، ٹانگ کے لیے ہم یمنا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ آگے ہم پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو صحیح طرح یہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو سیدھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھی ٹانگ یا سیدھی سائڈ، یہ ٹھیک ہے نا جی۔ رائٹ اور لیفٹ آپ صحیح کہتے جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک ہیں اللہ جی۔ خیر۔ اچھا جی، ہاذا رأسی، ہاذا رأسی۔ اب مجھے آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ جو رأسی میں یہ جو ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ آیا مرفوع متصل ہے، مجرور متصل ہے، یا منصوب متصل ہے؟ جی عبد المجید صاحب بتائیں گے۔ جی حضور، مجرور متصل۔ ہاں، کون سی کیا علامت آپ نے دیکھی تو آپ نے یہ بتایا؟ جی علامت، اب ویسے آپ نے جواب تو صحیح دیا ہے، یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت اس علامت کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا۔ میتھس کروں جی 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 جی، یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، ہاں اضافت۔ ہاں جی مضاف الیہ ہو رہا ہے۔ جی برہان بھائی آپ بتائیں۔ جی حضرت، ہم نے یہ بھی تو پڑھا تھا کہ جب یہ ضمائر جو آئیں گے، اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ مجرور متصل ہوگی، اس میں راسی اسم ہو گیا، اور یا کی جو نشانی ہے وہ متکلم، واحد متکلم کے لیے اس کی وہ نشانیاں ہوگی جی ضمیر۔ بالکل آپ نے صحیح جواب دیا۔ تو جب بھی کوئی ضمیر اسم کے ساتھ ملی ہو تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ کیونکہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو جو اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ اور دوسرے بھائی نے بھی ماشاءاللہ جواب صحیح دیا، درست جواب دیا۔ تو اسی طریقے سے آپ جو ہیں فمی، یہاں پر بھی فم اسم ہے یا ضمیر متکلم ہے، یہ بھی ضمیر مجرور متصل ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہادہ راسی کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ میرا سر ہے، یہ میرا سر ہے۔ اور اگر میں کہوں یہ اس کا سر ہے تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ ہینڈ ریس کریں جس کو آتی ہے۔ میں کہوں کہ یہ اس کا سر ہے، جی مبشر صاحب آپ بتائیں۔ جی حضرت، اس کا بنے گا حضرت ہاذا راسہ، راسو، جی میاں اختر صاحب آپ بتائیں، یہ تیرا سر ہے۔ ہاضا راسو کا۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جزاک ماشاء اللہ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ آدھا فمی، آدھا فمی کا معنی کیا ہے؟ یہ میرا منہ ہے۔ آدھا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ جی اختر صاحب۔ سر وہ
ग- गलती से हुआ है जी मेरे हाथ। ठीक ठीक जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हादा यदी, ये मेरा हाथ है। हादा रिजली, ये मेरी टांग है। हादिही यदिल युसरा, ये मेरा उल्टा पाँव है, उल्टा हाथ है। ठीक है जी, ये मेरा उल्टा हाथ है। तो इसी तरीके से हादिही यदिल युमना, ये मेरी, ये मेरा जो है ना दाया दाया हाथ है। अब याद रखें कि यहाँ पर ये जो यदुन है ना, हमारे यहाँ तो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, लेकिन कलाम अरब में ये मुअन्नस है। इस वजह से शुरू में हादिही आया है और उसके लिए युसरा आया। ये युसरा मुअन्नस है। ठीक है ना जी, युसरा किसकी मुअन्नस है? ऐसर की मुअन्नस है। यमुना अयमन की मुअन्नस है। ठीक है जी। हादिही रिजलिल युसरा, ये मेरी उल्टी टांग है। हादिही रिजलिल यमुना, ये मेरी सीधी टांग है। जी, सैयद मोहम्मद हादी साहब ने हैंड रेस किया है। जी हुजूर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इसकी कुछ समझ नहीं आई, यानी कि जो यदुन है हम्म। इसको हम मुजक्कर के तौर पर और अहले अरब मुअन्नस के तौर पर लेते हैं। ये मुअन्नस समाई है, उनके यहाँ से मुअन्नस लफ्जी भी आपको कह सकते हैं। ये मुअन्नस लफ्जी है। बात ऐसी बात जो है ना, क्या है कि ऐसे अल्फाज हैं कि जो कलाम अरब में मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह देखो, किताब, किताब जो है हम इसको कहते हैं ये मेरी किताब है, यानी हम मुअन्नस उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कलाम अरब वाले जो हैं इसको मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कहते हैं हादा किताब। हादा आपको पता है कि किसके लिए आता है? मुजक्कर के लिए आता है। मुजक्कर, यानी कि ये जो तफरीक हम कर रहे हैं अरब की और हमारा, ये जुबान के एतबार से, अरबी और उर्दू के एतबार से। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर। जी बुरहान साहब। अच्छा हजरत, बस मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था वो कि जैसे याद रखने के लिए आप ये तस्हीह कर दीजिएगा, ये कायदा सही है या नहीं, कि जिस्म में जितने भी जो जो दो दो हैं आज़ा, दो आंखें दो कान, वो सारे मुन्नस शुमार होंगे और जो एक एक है वो मुजक्कर शुमार होंगे। जी ठीक है, आप किसी हद तक सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी हद तक तो ठीक है। अच्छा, ठीक यानी है ना जी। ये हाँ, फुल, यानी कहीं पे मतलब इसमें कोई फर्क भी आता है इस कायदे में? नहीं, असल में कायदा जो है ना, ये आप याद रखें कि जो कायदे बनाए जाते हैं ना, ये कायदे जो बनाए जाते हैं ये अक्सर के लिए बनाए जाते हैं। कभी कभी वो कायदे टूट भी जाते हैं, सही कभी सही, कभी। ठीक है, यानी यूँ समझो कि 99% जो है ना, ये वो सही है, कायदे सही होते हैं। ठीक है। 1% जो है ना, क्या कभी उसमें इस तरह हो भी जाता है। जब आप सरफ पढ़ेंगे ना, तो सरफ में यही है कि भाई वो कायदा बयान करते हैं। कायदा बयान करने के बाद फिर बताते हैं कि ये कायदा कुलिया है, कायदा कुलिया नहीं है। वो कहते हैं कायदा कुलिया नहीं है। कायदा कुलिया का मतलब होता है कि वो कायदा सब बातों पर सच्चा आ जाए, यानी जो कायदा बयान किया गया है वो सारे जो सूरत हाल पर सच्चा आ जाए। बाज औकात ऐसा नहीं भी होता। आपने जो बयान किया है ये काफी हद तक दुरुस्त है। ठीक है जी जी। ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, अब जो है, अब बारी आ गई है वो तर्जमा करने की, जो मैंने आपको तर्जमा बताया था। अब देखते हैं कि जरा हम में से कौन सा जो है ना को भाई जब सही तर्जमा करता है। दा यादा का अला अनफिका, कौन तर्जमा करेगा इसका? जी शेख। जी जी दा रख यादा का अपना हाथ अला अनफी का अपने नाक पर। जी, मुबशर भाई सही किया मियां साहब ने तर्जमा। जी सही है हजरत। जी बुरहान भाई। जी हाँ जी, यदा का अपना हाथ यानी तेरा हाथ, और अला का बंदा पर, अनफी का यानी मेरी नाक पर रख। नहीं। जी, और कोई बताए? जी खालिद साहब। हजरत हमने कायदा पढ़ा था कि फेल जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो फेल का माना लास्ट में करेंगे। हम्म, अपना हाथ अपने नाक पर रखो, इस तरह से तर्जमा। माशाल्लाह, ठीक है। जी बुरहान भाई, समझ में आएगी बात? जी जी हाँ जी, समझ आ गई।
جی جی میاں صاحب آپ شاید اس ٹائم موجود نہیں تھے. آپ جو ہے نا اپنی کاپی میں یہ ایک بات لکھ لیں. یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ عربی سے اردو میں ترجمہ کریں تو سب سے پہلے آپ مفعول کو رکھیں گے, اس کے بعد جار مجرور کو, اس کے بعد آپ فعل کو رکھیں گے. جزاک اللہ شیخ, میں لیسن میں نہیں تھا نا جی, 3-4 ہاں لیسن میرے مس ہوئے تھے جی. جی جی کوئی بات, اس لیے تو میں نے جو ہے نا آپ کو یہ بتا رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کاپی میں لکھ لیجئے کہ جب عربی سے اردو ترجمہ کیا جائے تو سب سے پہلے مفعول بہ کو رکھا جاتا ہے, اور سب سے پہلے فاعل کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, سب سے پہلے فاعل کو, اس کے بعد مفعول بہ کو, اس کے بعد جار مجرور کو, اس کے بعد پھر کس کو, فعل کو رکھا جاتا ہے. اچھا جی, جی آگے چلتے ہیں. آداؤ یدی علی انفی, جی کون بتائے گا؟ یہ حضور دوبارہ عرض کر دیں کیا, پہلے فاعل پھر مفعول بھی پھر جار مجرور؟ ہاں پھر جی فعل, جی ٹھیک, جزاک اللہ. جی آداؤ یدی علی انفی, جی کون بتائے گا اس کا معنی؟ جی احمد رضا بھائی. اپنا ہاتھ الا یدی الا انفی, میری ناک پر رکھو. جی جی تھوڑی مسٹیک ہے آپ کے ترجمے کرنے میں. جی اور جی کوئی شیخ, ہے؟ جی شیخ, میں اپنا ہاتھ اپنے ناک پر رکھتا ہوں. رکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میں اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. دا یدک علی رأسک, جی عبد المجید صاحب. جی حضور, یہ جو آپ نے ابھی ترجمہ کیا گیا کہ میں اپنا ہاتھ اپنی ناک پہ رکھتا ہوں, تو اس میں یہ جو شروع میں آیا تو اس کا مطلب ہم نے پڑھا کیا, تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کیا میں اپنا ہاتھ اپنی ناک پہ رکھتا ہوں؟ ہاں آپ کی بات صحیح ہے, کسی حد تک درست ہے. اصل میں یہ آپ نے پڑھا ہے نا, اس میں جس طرح آپ مضارع کی گردان پڑھتے ہیں, بالفرض کسی بھی مصدر کی آپ کسی یضربو سے آپ پڑھیں, یضربو, یضربان, یضربون, تضربو, تضربان, یضربنا, تضربو, جی تضربان, تضربون, تضربین, تضربان, تضربنا, اضربو, یہ متکلم کا حمزہ ہے, یہ حمزہ استفہام نہیں ہے. جی, یہ ملا مطلب یہ ساتھ ملا ہوا ہے اس کا یہ. ہاں یہ متکلم کا صیغہ ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد دا یدک علی رأسک, جی ہماری کسی بہن نے ہینڈ ریس کیا تھا, وہ ترجمہ بتائے ذرا. دا یدک علی رأسک, دا رکھو, یادا کا جی آپ کیا نیٹ کا پرابلم ہے شاید, میرے خیال ہے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی جی بولیے. اچھا, دا رکھو, یادا کا اپنا ہاتھ, اللہ راسی کا اپنے سر پر, اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو. اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو, ماشاء اللہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر ایک آپ نے بات جو ہے نا وہ نوٹ کی, یہاں پر جو ہے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو. دیکھو کہ یہاں پر جو ہے نا, جو امر کا جب ہو امر یا نہیں, تو اس میں جو ہے نا جو فاعل ہے نا اس کا ذکر بعد میں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے برہان صاحب؟ جی 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 حضرت, یعنی اگر امر یا نہیں ہے تو ہوں فاعل بعد میں آئے گا اور مفعول بھی پہلے آ جائے گا. ہاں اب دیکھیں نا, یہ قاعدہ جو ہے, یہ قاعدہ میں نے جو پڑھا تھا, یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, لیکن وہ قاعدہ ٹوٹ گیا کہ بھئی پہلے فاعل, پھر مفعول بھی, پھر جار مجرور, اس کے بعد پھر فعل. تو اب دیکھو یہاں پر یہ ٹوٹ گیا وہ قاعدہ, امر میں اور قاعدہ آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ تم اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھو, تو پھر انت آئے گا یہاں پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی جی جی انت کو لانا پڑے گا یہاں پر. جی آداؤ یدی علی رأسی, اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ جی شیخ, میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا ہوں. جی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے.
اچھا یہ جامی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ذرا، یہ اس میں تھے تھوڑا، کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے نا تو اس وجہ سے آدھے جو ہیں وہ کتاب کے اس میں ہیں۔ آئینہ یادوں کا، جامی صاحب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی تمہارا ہاتھ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ دا اچھا یادا حضور، کا علا، حضور معذرت چاہتا ہوں، وہ جو قاعدہ بتائے امر اور اس کا دوبارہ تھوڑا بول دیں، نوٹ کر رہا ہوں۔ ہاں جب امر کا جب یعنی جب شروع میں صیغہ امر ہو تو پھر عربی سے اردو ترجمہ اردو جب ترجمہ کیا جائے گا تو پہلے مفعول بہی، اس کے بعد جار مجرور، اس کے بعد پھر فاعل اور فعل۔ جزاک اللہ۔ جی اچھا، دا یادا کا اعلیٰ فہمی کا، یہ ہماری کسی بہن کی باری ہے، ایک نے تو بتایا، دوسری جو بتائے دا یادا کا اعلیٰ فہمی کا۔ جی سن رہی ہیں؟ دا دا رکھو یدا کا ہاتھ اللہ فامی کا، اپنے منہ پر، اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھو۔ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھو، ٹھیک ہے جی۔ یادا کا مفعول بہی ہے، وہ انشاءاللہ ہاں آپ جی، کو آگے اپنا سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو انشاءاللہ مفعول بہی کی بات آگے سمجھ میں آ جائے گی۔ جی اب میاں اختر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ادا و یدی علی فمی، آدھا و یادی اعلی فامی، میں اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ فالو کر گئے ہیں قانون کو، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ دا یدک الیمنا علی رجلک الجسری، اس کا احمد رضا بھائی بتائیں گے۔ احمد رضا بھائی سن رہے ہیں؟ جی جی، دا یدک کل یمنا، اپنا ہاتھ دائیں طرف رکھو، الا رجلی کل یسرا، اپنی الا رجلی کا یسرا کا مطلب الٹی ٹانگ، الا رجلی کا یسرا، اپنی الٹی ٹانگ کی طرف، الٹی ٹانگ پر۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، جی مبشر بھائی ٹھیک کیا ترجمہ بھائی نے، احمد رضا نے؟ حضرت میں میرے حساب سے جو بنتا ہے میں حضرت بتا دیتا ہوں۔ میرا جی ماننا جی یہ ہے کہ ایک منٹ حضرت، اس کی ٹانگ پر اپنے ہاتھ کو رکھو۔ جی، اور کوئی ہے جو؟ جی جی شیخ، اگر میں بتاؤں، اگر اجازت دیں تو؟ جی 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 بولیں۔ ہاں جی، یدا کل یمنا، اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ایک منٹ الٹی ٹانگ پر رکھو۔ ہاں، اپنا سیدھا ہاتھ اپنی الٹی ٹانگ پر رکھو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا وہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ میں اگر کسی سے نہیں پوچھ سکتا تو وہ ہینڈ ریس کر دیا کرے، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ سب کو جو ہے بولنے کا موقع مل جائے۔ جی، اداؤ ید الیمنا علی رجل الیسری، جی عبد المجید صاحب۔ جی ادا و یدیل یمنا علی رجل الیسری، میں اپنا سیدھا ہاتھ رکھتا ہوں، ادا و یدیل یمنا علی رجل الیسری، میں اپنا سیدھا ہاتھ الٹی ٹانگ پر رکھتا ہوں۔ میں اپنا سیدھا ہاتھ الٹی ٹانگ پر رکھتا ہوں۔ جی میاں اختر صاحب یہ ترجمہ صحیح ہے؟ جی حضور۔ ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ این تدعو یداکا، جی جس نے ترجمہ نہیں کیا وہ ذرا ہینڈ ریس کریں تاکہ میں ان کو بولنے کا موقع ملے۔ بے شک اگر کسی کو نہیں بھی آتا نا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ہینڈ ریس کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا۔ جس کو نہیں بھی آتا ہو تو وہ ہینڈ ریس کر دیا کرے، کوئی بات نہیں، جس کا موقع ہو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لے۔ جی احتجام صاحب، جی آئین تدعو یداکا، کیا وہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ جی اس کے علاوہ اور کوئی؟ آپ کا ہاتھ کہاں ہے؟ جی اور کوئی ہماری بہنوں میں سے کوئی ایک؟
मैंने तदाऊ यादा का, ऐना तादो यादा का, ऐना कहाँ, तादो तुम रखते हो, यादा का अपना हाथ, तुम अपना हाथ कहाँ रखते हो। जी माशाल्लाह, ठीक है। तादाओ का माना है मियाँ साहब रखना, तादाओ माने रखते हो, यादा का माने अपना हाथ, आईना माने कहाँ। असल में मेरा मकसद यही था, लेकिन मैं वो कहना भूल गया शेख। हाँ हाँ कोई बात नहीं, खैर है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, जी जज़ाकल्लाह जी, खैर। आप जितने भी बहन बहन भाई आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यानी यूं समझो कि ये अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे तो आप अपना नुकसान करते रहेंगे, तो आप खामोश ना रहें। वो हाँ हजूर थोड़ा ना असल में कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ना असल में वो थोड़ा बोलने में थोड़ा ना, क्योंकि नई नई अरबी सीख रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा वो ना आगे अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, बस बाकी थोड़ा वो इसलिए थोड़ा वो हो जाता असल में यही तो बात है कि उस्ताद का जो मतलब होता है ना, पढ़ाना नहीं होता, उस्ताद का मतलब होता है कि वो तरीका सिखाना। है। जी जी यानी बिल्कुल। सिर्फ तर्जमा करके अदाव यदी अल सबूराते में तर्जमा करके चला जाओ ना, तो मतलब ये है कि आपको इतना फायदा नहीं होगा। मतलब होता है कि आपको किताब पढ़ने का तरीका सिखाना, ठीक है ना जी। जी लेकिन बीच में ये तो जितना हम इसमें ज्यादा आप तकरार करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एक दूसरे के साथ जितना हम हाँ करेंगे, जितना वो नहीं, सवालात के जवाब। इसके अलावा और भी मैं आपको अर्ज कर दूं ना, इसके अलावा और भी अर्ज कर दूं कि जाहिर बात है आप मुब्तदी हैं, आप नए हैं, आपसे तो गलतियां होंगी, जी जी जो बिल्कुल। आपसे जितनी गलतियां होंगी आपकी उतनी बेहतरी होगी, जी बिल्कुल। ठीक है ना जी। इसमें आप जो है ना जी वो पीछे ना रहें। ये मैं जरा जी लिस्ट मेरा कहना देखता हूँ तो काफी। ये, जी मैं यही जी कह जी रहा हूँ कि जितना हम बोलेंगे, जितना हम बात करेंगे, आगे चलेंगे, उतनी वो गलतियां सामने आएंगी तो पता चलेगा। हम अगर चुप रहेंगे तो हाँ फिर पता नहीं चलेगा कि गलती कौन सी है। जी 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 जी। अब बुरहान भाई तर्जमा करेंगे। अदाउ यदी अल सबूरते। अदा यदिल युमना अच्छा ये नीचे आप चले गए, अल सबूरती। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा अदा यदी अल सबूरती, यानी यदि मैं अपना हाथ सबूरतन तख्ता से पर रखता हूँ। हाँ। अब अच्छा इमाम साहब मौजूद हैं, वो तर्जमा करेंगे। अच्छा आना अदाउ यदी अला रअस सदीकी। अच्छा जी इमाम साहब सुन रहे हैं, जामी साहब। ये जरा मैंने लिस्ट निकाली हुई है ताकि ना सारों से मैं बारी बारी पूछता रहूं। जामी साहब सुन रहे हैं हमें? जी हुजूर। जी जी बोलिए। आना अदाउ यदी अला रअस सदीकी। सबूरतुन सबूरती, ये ब्लैक बोर्ड है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ये इसका मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी। ये आना अदाउ यदी अला रअस सदीकी। मेरा हाथ मेरे सर पर, अ, मेरे मेरे दोस्त के सर पर, मेरा मेरा हाथ मेरे दोस्त के सर पर है। जी जियाउल हक साहब आप सुनाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना हाथ अपने दोस्त के सर पर रखता हूँ। हाँ, अपने दोस्त के सर पर रखता हूँ। इसकी तस्दीक कौन करेगा? जी शेख, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हाँ ठीक कह रहे हैं। तो जावेद साहब अभी आप ये देखें ना, अभी आप इंशाल्लाह आपके लिए और आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी जी, मैं थोड़ा अदब का मतलब जो है शॉर्टकट में बता दिया, हाँ हाँ ये बेहतर अंदाज से बताया माशाल्लाह। जी जी, बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, सदीकी यदाहु यदाहु अला रअसी। हमारी दोनों बहनों में से किसी कोई एक बताए, जिसने पहले बताया है वो नहीं, अब दूसरी बताए। सदीकी मेरा दोस्त यदाहू अपना हाथ रखता अला रासी मेरे सर पर। मेरा दोस्त अपना हाथ अपने मेरे सर पर रखता है। जी ठीक हो गया। मेरा दोस्त मेरा अपना हाथ मेरे सर पे रखता है। जी माशाल्लाह। जी बुरहान भाई तर्जमा कायदे के मुताबिक किया गया। जी हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले फाइल आ गया, हाँ उसके बाद जो मफूल भी आ गया और उसके बाद फेल आ गया, यानी जी मेरा दोस्त फाइल है और मफूल भी यानी हाथ आ गया, हाँ और उसके बाद आखिर में फेल है कि वो रखता है। अच्छा जी हजरत, एक सवाल ये था कि जी जी मेरा हाथ मेरे सर पर रखो,
हाँ इसका क्या होगा, यानी मैं दूसरे को कहना है मेरा हाथ मेरे मेरे सर सर पे रखो। दा यदी अला रासी। अच्छा, दा यदि यानी मेरा ही हाथ और मेरे ही सर पे रखो। ठीक है, हाँ ठीक। दा यदी अला हाँ जी, रासी। अल्लाह राशि। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी उसके बाद है मियाँ साहब की बारी है, मियाँ अख्तर साहब की बारी है। दा यदकल यमना अला अनफिका। मैं पहले मैं तर्जमा करता आप हूँ। आप लफ्ज का तर्जमा कर लें, उसके बाद जी फिर आप बाब उसके बाद मुफरद। दा रखो यादा का अपना हाथ, युमना सीधा, अला अनफी का अपने नाक पर। आप अपना सीधा हाथ अपने नाक पर रखें। जी माशाअल्लाह। खालिद साहब की अब बारी है। अदाओ यदिल यमना अला अनफी। जी, दायां हाथ मेरे नाक यमुना मेरा दायां हाथ मेरे नाक पर रखो। जी इसकी तस्दीक अब्दुल मजीद साहब करेंगे आप? अब्दुल मजीद साहब सही कह रहे हैं तर्जमा? नहीं तो मैं जिसका मैं करता हूँ तर्जुमा का, मेरे मुताबिक ये है कि अदऊ यदील युमना अलल अनफी, मैं अपना सीधा हाथ अपनी नाक पर रखता हूँ। हाँ यदि का माना बनता है ना खालिद साहब, बनता है यदि माने मेरा हाथ, युमना माने सीधा। तो क्या मतलब हो गया, हो जाएगा अदाओ माने मैं सीधा हाथ, अपना सीधा हाथ अपनी नाक पर रखता हूँ। ठीक है हजरत, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं है इसमें, जो है ना घबराने वाली बात नहीं है। वो तालिब इल्म मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर हैं कि जिनको ना आता हो और वो आगे बोलते हैं, आगे पूछते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा लायक तालिब इल्म होते हैं। बाकी भी लायक तालिब इल्म, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी नहीं है, लेकिन ये कि मुझे खुशी ज़्यादा होती है कि जिस भाई को नहीं आता और उसको जब उस्ताद कहे कि वो आगे जब बोलता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप जो है ना, क्या है कि बोला करें, नहीं बोलेंगे तो आपके लिए नुकसान है। जी हजरत, बेहतर। ठीक है ना जी, आप सबकी रेस्पेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद औकात ये होता है ना कि हम इस वजह से थोड़ा पीछे रह जाते हैं कि शायद मुझे नहीं आएगा तो दूसरे क्या सोचेंगे। सब हम जितने भी हैं हम सीखने के लिए हाजिर हैं। ये दौर ऐसी जी बात ही है। जी मैं ये दौर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं असल में शुरू में मैं बहुत ज्यादा जी यहाँ पे माशाल्लाह बाकी सारे स्टूडेंट काफ़ी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, और मैं तो सबसे ना मतलब दुनियावी तालीम में भी मैं सबसे पीछे हूँ। तो मेरी दुनियावी तालीम भी नहीं, और मदरसे में भी मैं पे नहीं गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि मैं कोई पता बात नहीं नहीं, क्या करूँगा, नहीं पढ़ सकूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी थोड़ी ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ पढ़ लूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब हम हमारी जो दोनों बहनें हैं उनमें से किसी एक की बारी है। दा यद कल युसरा अला आइन कल युमना। ना रखो याद रखो कल दूसरा। चलो सुना लो। जी 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 आप इसको एक पढ़े। जी जी दा रखो यादा कल युसरा, अपना उल्टा हाथ, अला आइनी कल युमना, अपनी अपना उल्टा हाथ अपनी सीधी आंखों पर रखो। हाँ सीधी आंख पर रखो। आंख पर रखो। हाँ जी माशाल्लाह, ठीक हो गया। अदाओ यदिल युसरा अला आइन यल युमना। अब इसके ये प्रोफेसर साहब हैं हमारे, अब्दुल कदीर साहब हैं शायद, ए क्यू अब्दुल कदीर तो नाम है शायद उनका, प्रोफेसर ए क्यू जी सर, अब्दुल कयूम नाम है। अब्दुल कयूम। अच्छा अब्दुल। जी मैं सर वैसे एक हफ्ते से एबसेंट हूँ, अभी सुन के ही मैंने कुछ कोशिश की है। जी जी तो अदो यदि अपना अपना उल्टा हाथ रखो अ, अपनी आंख पर, कुछ इस तरह है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा चले सा वीक हूँ। ठीक है, हाँ आप कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी 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 माशाल्लाह, बहुत खूब आपने जो है ना ये बोला, ये दो लफ्ज आपने जो कहे, आपके लिए ये कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और मुझे इस बात में खुशी भी है जी सर, इंशाल्लाह जो शुक्रिया। आपने जी बताया। जी सर। जी अब्दुल मजीद साहब। जी जी
یہ وہ جی اداؤ دا ید یدا الیسرا کل علی عین الیمنی. ادو یدی الیسرا علی عینی یمنا. ہاں میں الٹا ہاتھ رکھتا ہوں اپنی سیدھی آنکھ. ہاں جی ابھی میاں صاحب کی باری ہے. دا یدک الیسرا علی اذنک الیمنی. دا رکھو یادا کا اپنا ہاتھ یسرا الٹا اعلی اذن کا اپنے کان پر یمنا سیدھے. اپنا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے کان پر رکھو. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. جی اداؤ یدی الیسرا علی اذنی الیمنی آخر میں ضیاء الحق صاحب ہیں. جی ضیاء الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداؤ یادی الیسرا اپنا الٹا ہاتھ رکھو اعلی اذنی الیمنی اپنے سیدھی کان ہے اس نے کہ میں اذنی اذن مانے کان، جی یمنا جی مانے ہاں جی جی اپنا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے کان پر رکھو. جی برہان بھائی تصدیق کرائیں گے. صحیح کیا ترجمہ انہوں نے. جی میں رکھتا ہوں. میں یسرا اداؤ ترجمہ کریں آپ اس کا. جی کیا جی صاحب نے اداؤ یدی الیسرا علی اذن الیمنی. میں اپنا سیدھا ہاتھ میں اپنا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے کان پر رکھتا ہوں. جی میاں صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ. جی حضور. چلیں اب یہ آپ کی جو ہے نا یہ جو ہے پورا یہ ہے یہ آپ نے جو ہے نا وہ کرنی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہے نا سارا یہ پورا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ سارا ترجمہ کر کے آپ نے بھیجنا ہے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بہت اچھے انداز میں، اور بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ سے غلط بھی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے. جو جس طالب علم سے غلطی ہوتی ہے نا وہی سیکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جس طالب علم سے غلطی ہوتی ہے وہ سیکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جی ہاں حضور. بے شک آپ سے سارے بھی غلط ہو جائے نا تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یوں سمجھو کہ بہت کچھ سیکھ گئے. اور اگر آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ سب جو ہے نا کیا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ جو ہے یہ ساری آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے جی. کون کون کرے گا ذرا ہینڈ ریس کریں تاکہ مجھے پتا چلے. انشاءاللہ. جس کسی نے کلاس نہیں بھی لی نا، جس کس نے کلاس نہیں بھی لی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں نے مجھے 6 دن ہو گئے ہیں، 7 دن ہو گئے ہیں، یا مجھے 15 دن ہو گئے ہیں، میں نے ایک کی کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی ہے تو میں کس طرح کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنا خوف اپنے دل سے نکال لیں. آپ بے شک آپ کو نہیں آتا، آپ لکھیں ضرور. جب آپ ایک لفظ لکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت جو ہے ڈال دیتا ہے. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ یہ علم دین ایسا علم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیتا ہے. صرف یہ محنت کا تقاضا کرتا ہے بس. باقی اللہ تبارک و تعالی خود سمجھ عطا فرما دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب ہم ذرا چلتے ہیں بہار شریعت پر چلتے ہیں. تو بہار شریعت میں کہاں تک پہنچے تھے برہان صاحب جو ہے نا ہمیں بتائیں گے کیونکہ پھر میں تو پڑھتا ہوں. حضرت مجھے تو یاد نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم نے شاید شروع نہیں کی تھی. کوئی اور ساتھی رہنمائی کر دیں. جی جی نہیں شروع نہیں ہوتا حضور. میرا بھی خیال ہے کہ بارش جی شریف بس شروع اسٹارٹنگ نہیں میں کیا. ایک دن ہی پڑھا تھا، 1-2 دن بس اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا، شروع میں بس تھوڑا سا، باقی تو پھر نہیں سبق ہوا اس کا. اچھا تو میں جو ہے نا اس حق میں ہوں کہ بہار شریعت کے شروع میں نا کچھ عقائد کے مسائل ہیں، عقائد والے مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جی حضور. عقائد والے مسائل پڑھ لیں
या अगर आप कहते हैं कि जरूरी है। जी अकायद अकायद हुजूर। हाँ, अकायद ज़रूरी हैं। अकायद के हवाले से हम ज़रा ऊपर जाते हैं, उसमें काफ़ी आपकी इस्लाह भी हो जाएगी और आपको महसूस भी होगा कि हम दीन इल्म दीन जो पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह उसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। ठीक है ना जी? इंशाल्लाह। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये इस्तिलाहात पढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहली बात इस्तिलाहात, ठीक है जी? जी ये इस्तिलाहात जो हैं, किसी ज़बान को अगर आप सीखेंगे तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ज़रूरी होती है ना कि हम उसके इस्तिलाहात पढ़ें। ठीक है ना जी? आप जो है किसी दफ्तर में जा रहे हैं, आप जो है कहीं किसी महकमे में जा रहे हैं, अगर तो आपको उसकी इस्तिलाहात का पता होगा तो अब किसी से आप मालूम करेंगे ना, तो अगला आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा और आप अच्छे तरीके से जो है वो वहाँ पर जो भी आपका मकसद है वो आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको जो है ना वहाँ पर किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत पेश आएगी। तो सबसे पहले बाहर शरीयत पढ़ने के लिए आपको सबसे पहली जो है ना ये बाहर शरीयत का इल्म ये है, ये चीज़ है ये आपको इस्तिलाहात, ये जो है ना ये इस्तिलाहात आप देख रहे हैं, ये इस्तिलाहात हमें ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इल्म ज़ाती नंबर बाहर शरीयत के पहले 6 हिस्सों की इस्तिलाहात। हिस्सा अव्वल की इस्तिलाहात। आप में से किसी की अगर भारी आवाज़ है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। जी हुजूर, मैं पढ़ रहा हूँ जामी हसन। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इल्म जाती, वो इल्म के अपनी जात से बगैर किसी की अता के हो, उसे इल्म जाती कहते हैं और ये सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के साथ खास है। हाँ, यानी जितने भी और भी मखलूक़ात हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म अता करदा है। कोई भी शख्स किसी के लिए इल्म ज़ाती साबित करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इल्म ज़ाती किसी को नहीं है। जी, इल्म अताई। इल्म अताई वो इल्म जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता से हासिल हो, उसे इल्म अताई कहते हैं। जी माशाअल्लाह। जी नंबर उसके 3, जी मुअजिज़ा। नबी से बाद नबी से बाद दावे नबुवत खिलाफ आदत सादिर होने वाली चीज को जिससे सब मुनकिरीन आजिज हो जाते हैं, उसे मुअजिज़ा कहते हैं। जी माशाअल्लाह। जी मियां अख्तर साहब आगे बढ़ेंगे। हजूर मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। ये जो लिखा है नबी से बाद दावा नबूवत, इसका क्या मतलब है हजूर? इसका मतलब ये हुआ कि नबूवत के दावा के बाद नबी से। जी जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है ना जी? जज़ाकल्लाह जी, हाँ क्लियर जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आगे जी लिखा है मुहकम, जिसके मानी बिल्कुल जाहिर हो और वही कलाम से मकसूद हो, इसमें तावील या तखसीस की गुंजाइश ना हो और नसख या तब्दील का एहतमाल ना हो। मुतशाबिह, जिसकी मुराद अक्ल में ना आ सके और ये भी उम्मीद ना हो कि रब ताला बयान फरमाए। जिस तरह देखो यदुल्लाह फौक ऐदीहिम कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ उनके हाथ में है, हाथ पर है। उन यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, अल्लाह तबारक व तआला का हाथ उनके हाथ पर है। तब ये मुतशाबिह है ना। अब इसकी मुराद जो है ना ये खुद अल्लाह तबारक व तआला ही बयान फरमाते हैं, लेकिन ये है कि हमें उम्मीद नहीं है कि अब चूंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक मौजूद नहीं है कि जिस पर वही आए। ठीक है ना जी? जी तो ऐसी आयात जो मुतशाबे हैं ये जो है ना अकल में हमें नहीं आ सकती। उधर मुहकम का वजाहत करो। मुहकम का माना ये होता है कि जिसके माना जाहिर हो। जाहिर का मतलब क्या है? जो बिलफर्द जो है ना ऐसी आयात हैं कि जिस तरह मैं आपको अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, अब ये आयत मुहकम है, इसके माना जाहिर हैं कि चोर मर्द हो या चोर औरत हो उसके हाथ काटे जाए। ठीक है ना जी?
اب اس میں تعویل یا تخصیص کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ نسخ نہیں، یہ منسوخ ہو سکتی ہے، نہ تبدیل ہو سکتی ہے، تبدیل کا احتمال تک نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضور۔ جی میاں صاحب آگے الہام۔ جی الہام، ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، یعنی دل میں ڈالی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو الہام ہے نا، یہ ولی کو بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان جس کا ارادہ نیک ہو اور وہ نمازیں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہمارے دل میں بھی، ہمارے ذہن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ جو ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں اس طرح آ جاتے ہیں نا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات ڈال دیتا ہے، ذہن میں ہمارے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی 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 ہاں، ایک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اطلاع ہی تو الہام ہمارے ذہن میں نہیں آتا، یہ جو ولی کامل پر آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم یوں کہتے ہیں نا کہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی تو میں نے یہ کام کر لیا، تو یہ بھی ایک قسم کا الہام ہے۔ جی جی ہاں آگے مبشر صاحب کی باری ہے۔ جی مبشر صاحب وہی۔ جی حضرت صاحب ایک سوال تھا جی۔ جی جیسے یہ معجزہ ہے تو کیا معجزہ اختیاری بھی ہوتا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مفہوم ہے حدیث مبارکہ کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند اس پورے دنیا کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ کیا اختیاری بھی ہوتا ہے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں مدد فرما سکتے ہیں کسی کی بھی، اور ہمارا درود پاک سنتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے اور معجزہ اختیار میں نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کیا اختیاری بھی ہوتا ہے؟ اصل دیکھیں کہ مختلف جو ہے نا احادیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم درود پڑھتے ہو وہ فرشتے مجھ پر پہنچاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو تم درود پڑھتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے مجھ پر درود پہنچاتے ہیں۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض حدیث میں آیا ہے کہ میں خود سنتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی عطا سے سنتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ کی عطا سے سنتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ اب آپ کہاں پر موجود ہیں، میں کہاں موجود ہوں۔ آپ جو ہے نا دنیا کے مختلف کونے میں موجود ہیں، لیکن کیا میری آواز آپ کی طرف نہیں آ رہی؟ آپ سب نہیں سن رہے، کس کے ذریعے سن رہے ہیں؟ نیٹ ورک کے ذریعے آپ سن رہے ہیں۔ تو اب اللہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ سب نیٹ ورکوں سے زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ جی جی آگے۔ تو آگے چلیں جی۔ تو یہ جو ہے نا اعتراضات خام خواہ کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم مسلمان جو ہے نا اعتراض کرتے کرتے رہ گئے، جب انہوں نے کہا جی ایک آواز دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے تو انگریزوں نے ہمیں حیران کر دیا، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دے دیا۔ یہ کام تو ہمارا تھا کہ ہم کریں، لیکن یہ انگریزوں نے ہمیں تھما دیا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص بالفرض دیکھیں آپ میں سے کوئی ایک بالفرض برہان صاحب ہیں، اب برہان صاحب کی آواز جو ہے ہر جگہ پہنچ رہی ہے، میاں صاحب کی آواز جو جہاں پر ہم موجود ہیں پہنچ رہی ہے، میری آواز اب سب کو پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایک لحاظ سے تو ہم سب حاضر ناظر ہیں نا، ایک لحاظ سے بھائی بالفرض جو ہے نا آپ میں سے ایک آدمی وہ انگلینڈ میں موجود ہے، اس میں سعودی عرب میں موجود ہے، انڈیا میں موجود ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہے، ایک ہی آدمی ہے، تو دیکھو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو اللہ کی جو عطا ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ آگے چلیں جی، آگے بارے مبشر صاحب کی۔ جی حضرت، وہی شیطانی جو شیطان کی جانب سے کاہن ساحر کفار و فساق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اس ارحاس نبی سے جو بات خلاف عادت نبوت سے پہلے ظاہر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں۔ حضرت گویا کے جو نبی ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے ایسے جن واقعات رونما ہوئے نبوت کے اعلان سے پہلے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کو ارحاس کہتے ہیں، یعنی گویا کہ یہ بھی ایک معجزے کی قسم ہے۔ جی ہاں کرامات۔ اچھا جی،
جی ہمارے ذیشان رضوی صاحب جو ہے نا یہ موجود ہیں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ذیشان رضوی صاحب. جی حضور. جی کرامت. جی کرامت ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. ہاں جیسے معونت. حضور میں ایک عرض کرنی ہے. جی جس طرح پیچھے گزریا کہ معصوم، جی تو جیسے مطلب کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء، فرشتوں اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. جی تو یہ جو مطلب بعض اہل تشیع ہیں یہ تو اہل بیت میں سے جو ہیں ان کو بھی معصوم مانتے ہیں. جی تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر معصوم کسی کو مانا جائے جی تو کیا یہ نبوت کے جز میں سے ہے؟ جی عصمت جو ہے نا وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، فرشتوں کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں جی محفوظ ضرور ہیں. جی ٹھیک ہے وہ نا تو جی. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے نا. ہاں وہ انشاءاللہ یہ عصمت والی جو بات ہے نا یہ اس میں کھل کر آگے آ رہی ہے، پورا ایک باب ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. وہ جی انشاءاللہ ٹھیک آپ جز پڑھیں گے نا، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہی شروع کرائی ہے تاکہ آپ کے وہ عقائد بھی درست ہو جائیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی اچھا جی. ہماری دونوں بہنوں میں سے کوئی ایک استدراج کی تعریف کرے. جی کوئی ایک پڑھے استدراج. معونت باقی جی آمنہ بن آپ پڑھیں، ان کی آواز صاف نہیں آ رہی. بات پجار یا کفار سے جو بات ان کے موافق ظاہر ہو اس کو ہاں استدراج کہتے ہیں. ہاں بعض اوقات جو ہے نا یہ سنتے ہیں نا کہ بھئی وہ یہ جو گرو نانک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہیں، تو اگر اس کی جو ہے نا کہ کوئی عادت اس طرح جنون ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. یعنی کوئی جس طرح ولی کی کرامت وغیرہ ثابت ہوتی ہے، یعنی خلاف عادت جو بات ظاہر ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج کہا جاتا ہے. استدراج کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا. اور یوں بھی استدراج پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ استدراج اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ہو، وہ اس کے پاس پیسہ بے تحاشا ہو اور وہ نہ نمازیں پڑھتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، اور نہ ہی جو ہے نا کوئی اور چیز، وہ بہت فاسق فاجر ہو، اس کے پاس پیسہ بھی بے تحاشا ہو، تو اس کو بھی استدراج کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میاں اختر صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ استدراج کس کو کہتے ہیں؟ میاں صاحب سن رہے ہیں؟ میاں اختر صاحب. جی عبد المجید صاحب بات سمجھ رہی ہے؟ جی حضور سمجھ میں آ گئی. جی آگے چلیں بہن آمنہ. احانت بے باک پجار یا کفار سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو اس کو احانت کہتے ہیں. ہاں جس طرح دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے نمرود کو جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی توہین تو نہیں، مطلب یہ کہ اس کی کیا ہوئی؟ احانت ہوئی، بے عزتی. احانت کا معنی ہوتا ہے بے عزت ہونا. احانت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے عزت. ٹھیک ہے نا جی. تو بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے نا آپ میری توہین کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں ابھی جو ہے بشیر صاحب کی باری ہے. بشیر صاحب پڑھیں گے شفاعت. بشیر صاحب سن رہے ہیں؟ جی حضرت میں نے اسپیکر آن نہیں کیا، اپنا مائک آن نہیں کیا تھا. ہاں چلیں شفاعت بالوجاہت. بالوجہ مستشفع الیہ جس سے سفارش کی گئی کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے کو جو وجاہت یعنی عزت وجاہت کا معنی عزت اور مرتبہ. عزت اور مرتبہ حاصل ہے اس کے سبب شفاعت کا قبول ہونا. شفاعت بالوجاہت کہتے ہیں.
ہاں چلیں یہاں تک کافی ہے، 13 ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد اب ہم ذرا ریاض الصالحین پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، خواب اور اس کے متعلق اس کے جی سر معذرت، میری بات ذرا سن لیجیے گا۔ جی میں نے ہینڈ ریز کیا تھا لیکن کیونکہ شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے تو جی پیچھے سے ہی تھا، وہاں پر ہے وہی ہے شیطانی والا، اس میں میرا کویشچن ہے کیونکہ ہم جب ٹیچرز پڑھاتے ہیں بچوں کو تو وہاں پر وہی کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، جس ہاں میں ہاں آپ ہاں کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے پردے کے پیچھے سے چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، ہاں ہاں ٹھیک ہے جی۔ اب جی جی وہ تو ایک وہی جو انبیاء پر آتی ہے، اور وہی شیطانی جو ہے یہ ٹرم کیا ہماری اپنی فقہ کے اندر بنائی گئی ہے یا یہ ٹرم جو ہے یہ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے؟ یہ جو وہی ہے نا، ہاں جی، یہ جو اس کا تعلق دین سے ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بنائی گئی، جی جی یہ وہی کا پورا ایک باب ہے، آگے ٹھیک ہے، اسی کتاب میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا ہوگا جی۔ سر، ہاں یہ ٹھیک ہے جتنی آپ یہ اصطلاحات پڑھ رہے ہیں نا، یہ جی جی جتنی اصطلاحات ہیں یہ سارے آگے آنے والی ہیں، اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات پڑھائی، میں نے کہا تاکہ آپ کو نا تھوڑی بہت یہ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ ہیڈ لائنز، جی 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 بالکل، یہ ہیڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک ہوگا مزید ہم سر، تحقیق جو ہے نا ہم وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہوگا سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس آگے خواب اور اس کے متعلقات، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں سونا، ٹھیک ہے جی۔ ومن آیات ہی منامکم باللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ رات اور دن میں سونا، ٹھیک ہے جی۔ آگے اچھا یہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ جو خواب ہے نا، خواب یہ جو ہے نا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا زندگی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے نیک پرہیزگار ہونا چاہیے، 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خاص کر کے معدے وغیرہ کی کوئی بیماری نہ ہو، تو وہ جو خواب دیکھتا ہے نا وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کسی کو جو ہے نا کہے کہ خواب نظر آ جائے کچھ بھی کہے کہ کسی بھی حساب سے، بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو ہمیں خواب نظر آتے ہیں نا بیماری کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یعنی خواب جو ہے کچھ بیماری کی وجہ سے نظر آتے ہیں، اور کوئی انسان اگر صحت مند ہے اور باقاعدگی سے وہ اچھے طریقے سے نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، تو خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان ذات کی رہنمائی فرما دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ ان کو خوابوں کو آپ ہلکا نہ لیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ خوابوں پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں، اس طرح بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اشارہ ہوتے ہیں کہ ہمیں مستقبل میں جو ہے کس طرح رہنا ہے، تو وہ ہمارا اشارہ ہوتا ہے، صرف بات یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس قسم کی کوئی بھی بات ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف خوابوں کی تعبیر ہی بتانے والا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ ہماری رہنمائی فرمایا کرتے تھے، کہ جب ہمیں کوئی خواب نظر آتا تھا تو وہ ہماری رہنمائی فرماتے تھے، اور ہم نے اپنے اندر کافی چینجنگ بھی محسوس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مائک میرے خیال میں کسی کا کھلا ہوا ہے تو مائک میوٹ کر دیں، جی میاں صاحب آپ مائک ایک مرتبہ میوٹ کر دیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا، نبوت سے صرف مبشرات رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب۔ تو یہ جو اچھے خواب ہے نا، یہ در حقیقت کیا ہیں، یہ وحی ہے، یعنی جس طرح نبوت میں جیسے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ القاء ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نمازیں اچھے طریقے سے پڑھیں اور آپ صحت مند اور تندرست ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا،
اور مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کو آپ ہلکا نہ لیں، اس کو جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے جو ہے نا جب رات کو سوئیں تو وضو کر کے سوئیں، یہ ضروری ہے. جب ہم رات کو سوئیں تو وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانی پیدا فرمائے گا. آگے چلیں جی. اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سب سے سچے خواب والے لوگ وہ ہیں جن کی باتیں سب سے زیادہ سچی ہیں. دیکھو اب یہ اعمال کی بات آ رہی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ باتیں سچی ہوں گی نا تو سچے خواب والے وہی ہوں گے. خواب سچے بھی ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا. یا فرمایا گویا کہ اس نے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. برہان صاحب موجود ہیں، سن رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی جب پسندیدہ خواب دیکھے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس پر اللہ کی تعریف کرے اور اس سے بیان کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں سے بیان کرے. اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو چونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی اگر آپ رات کو کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو ناپسندیدہ ہے تو آپ دائیں طرف جو ہے نا کہ 3 مرتبہ تھوک کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر آپ سو جائیں گے تو وہ جو گندے خواب کی جو تعبیر ہے وہ آپ پر اثر نہیں کرے گی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب، اور ایک روایت میں فرمایا کہ حسین خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برا خواب شیطان کی طرف سے. تو جو شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور شیطان سے پناہ طلب کرے، یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نفس، ہلکا سا تھوکنا جس میں تھوک نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی، یعنی اتنا تھوکنا ہوتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور 3 مرتبہ شیطان سے پناہ چاہے اور پہلو بدل کر سو جائے. یعنی جس پہلو پر سویا تھا اب اس پہلو سے جو ہے نا دوسری جانب سو جائے. حضرت ابو الاسقا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی غیر باپ کی طرف نسبت کرے یا آنکھوں کو وہ دکھائے جو نہیں دیکھا. جھوٹا خواب، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے کہ جی رات کو میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے یوں کیا، میں کابتلا شریف میں پہنچ گیا تھا، میں یوں ہو گیا تھا، مجھے یہ انعامات ملے. ٹھیک ہے نا جی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے جی. یہ کتاب السلام ہے. کتاب السلام انشاءاللہ جو ہے نا ہم بعد میں پڑھیں گے. تو آج آپ کے 3 سبق ہوں گے انشاءاللہ. یہ 3 سبق جو ہے وہ آپ کو پھر ہماری جو کلاس ہے 3 دن، اب وہ 3 دن جو ہے مفتی صاحب لے لیں گے، پھر 2 دن جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو پیر اور منگل میں انشاءاللہ پھر پیر والے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ حضور یہ پورے 5 دن کا جو ہے جو جدول رہتا ہے تھوڑا ایک بار لکھا دیتے تو اس کو فکس کر دیتے تو اچھا رہتا.